BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. پنجاب میں احمدیوں کی ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے واقعات. صرف پچھلے 1.5 ماہ میں کم از کم 3 افراد نشانہ بنے. حکومت احمدیوں کو تحفظ کیوں فراہم نہیں کر پا رہی؟ ابھی اس بات کا احساس حکومت کے تمام اداروں کو اتنی شدت سے ہے کہ یہ معاملہ جب اٹھا تھا اس وقت اس کی سرخوبی ہونی چاہیے تھی. برطانوی سیکیورٹی ادارے MI5 کو سلمان عبیدی کی انتہا پسند خیالات کے بارے میں کم از کم 3 بار بتایا گیا تھا. وارننگز کیوں نظر انداز کی گئیں؟ اور دیکھیں گے کہ 20 ٹن ردی اخبار فن پاروں میں کیسے تبدیل کیے گئے. گزشتہ 2 مہینوں کے دوران پاکستان میں احمدیہ برادری سے تعلق رکھنے والے کم از کم 3 افراد کو نشانہ بنا کر قتل کیا جا چکا ہے. 28 مئی 2010 کو لاہور کے احمدیہ سینٹر پر حملے میں 92 لوگوں کی ہلاکت اس برادری پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا. لیکن اس کے بعد بھی احمدیہ برادری کے لوگوں کی نشانہ وار ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رہا. صوبہ پنجاب میں ہونے والے تازہ واقعات کیا احمدی برادری کے خلاف تشدد کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو سکتے ہیں؟ نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ. ان صاحب نے اپنا چہرہ نہ دکھانے کی درخواست کی ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ابھی چند ہی روز قبل ان کے سامنے ان کے والد کو پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب کے ایک بازار میں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا. وہ خود معجزاتی طور پر محفوظ رہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد کو محض احمدی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا. ان کے والد کا مبینہ قاتل ایک ہی روز میں گرفتار بھی ہو گیا، مگر یہ خود اب ننکانہ صاحب میں اپنے 40 سالہ پرانے آبائی گھر میں نہیں رہ سکتے اور چھپنے پر مجبور ہیں. وہاں پر تو وہ باقاعدہ کہتے جی کہ یہ لوگ تو واجب القتل، ان کا سوشلی بائیکاٹ کریں، بس بات ختم، اس کے بعد اگلی بات ہی کوئی نہیں. ہر شاپ کے اوپر انہوں نے ایک وہ تختی لگائی ہوئی ہے جس کے اوپر پہلے اوپر درود شریف لکھا ہوا ہے اور نیچے اتنا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر قادیانی اور قادیانی نمازوں کا داخلہ منع ہے. مطلب میں نہیں جانتا کہ میرے خلاف وہاں پہ کون سا بندہ اٹھ کے تو مجھے وہاں پہ فائر مارتے. سبزہ زار کے اسی علاقے میں چند روز قبل ایک ویٹنری ڈاکٹر اشفاق احمد کو دن دہاڑے گولی مار کر قتل کر دیا گیا. اسی طرح صوبہ پنجاب کے شہر رحیم یار خان میں کچھ روز قبل ایک احمدی بزنس مین کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا. ان واقعات کے پیچھے کون سے عوامل ہیں اور ان کی تحقیقات میں اب تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے، اس حوالے سے پنجاب پولیس نے ہم سے آن ریکارڈ بات کرنے سے معذرت کر لی ہے. رواں سال کم از کم 3 احمدی قتل کیے جا چکے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں قتل و غارت کی یہ حالیہ لہر شدت اختیار کر سکتی ہے؟ ان واقعات کی تحقیقات کے حوالے سے سرکاری حکام خاموش کیوں ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ پولیس تو خیر سرکاری ملازم ہیں اور سرکار کی پالیسی فالو کرتے ہیں. آپ کسی جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جو لوگ پڑھا لکھا کہتے ہیں، ان سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ بھی نہیں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. ریلیجس مائٹ سے ڈرتے ہیں. ماضی میں بھی احمدی کمیونٹی کے لوگ اپنے عقائد کی وجہ سے پاکستان میں قتل و غارت کا نشانہ بنتے رہے ہیں. جماعت احمدیہ پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پاکستان میں 6 احمدیوں کو قتل کیا گیا. سوال یہ ہے کہ کیا رواں سال ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو پائے گی؟ عمر دراز BBC نیوز، لاہور. پاکستان کے صوبے پنجاب کے مختلف علاقوں میں حال ہی میں قتل ہونے والے کم از کم 2 احمدی اقلیتی افراد کے قتل کا سراغ تاحال نہیں ملا. نامہ نگار عمر دراز سے بات کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ حال ہی میں ہلاک ہونے والے 3 احمدیوں کو نشانہ بنا کر قتل کیا گیا. تفتیش کی حد تک تو بات کلیئر ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے کیا موٹیوز تھے، کس بنیاد پر کیا. تو وہ تو ٹارگیٹڈ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کی کوئی اور دلیل دی نہیں جا سکتی. اور یہ ایک سیڈ فیس ہے. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہبی عقیدہ جو ہے وہ دوسرے کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس معاشرے کے اندر رہے. ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے جب پرائم منسٹر جامعہ نعیمیہ میں گئے اور انہوں نے جا کے بیانیہ بدلنے کی بات کی اور انہوں نے خاص کر محراب و ممبر سے یہ مطالبہ کیا کہ بیانیہ بدلیں، تو یہ تشدد جو ہے وہ دین کی تو کسی طرح سے بھی صحیح تشریح نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کرنے والے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کو سزا دی جائے تو شاید یہ واقعات کم ہو سکتے ہیں، مگر ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ہوگا. جو ننکانہ صاحب والا واقعہ تھا وہ ملزمان فوری پکڑے گئے، بلکہ یہاں تک ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی کہ کس کی پرووکیشن پر انہوں نے یہ کیا.
کیا اس کو کسی نے پرووک کیا تھا؟ کس نے کیا؟ نہیں، لیکن یہ ہمیں ایویڈنس مل نہیں سکی کہ کسی نے یہ ایسی بات کی ہو. لیکن جو لاہور اور رحیم یار خان میں جو واقعات ہوئے ان دونوں کا موڈس آپرینڈا ایک جیسا تھا، دونوں کو اسی طرح قتل کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ کلو لیس مرڈر تھے. اس کے اوپر جو سسپیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سرویلنس کی ٹیکنیک سے ہیلپ لی جا سکتی تھی، اس کی بنیاد پر کچھ لیڈز ملیں، کچھ لوگوں تک پہنچے. لیکن حیران کن حد تک بات یہ ہے کہ وہ سلسلہ کسی تنظیم کے ساتھ جا کر نہیں ملا. اگر کہیں کوئی ایویڈنس ملتی کسی تنظیم تک پہنچنے کی تو پھر اس کے ساتھ ضرور بات کی جاتی، دیکھا جاتا، تفتیش کا رخ اس طرف موڑا جاتا، جو ذمہ داران تھے ان تک پہنچا جاتا. ابھی آپ اس کی نشاندہی نہیں کر پائے کہ وہ کون تھے. اچھا سر، جب احمدیوں ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو انہوں نے پچھلے اسی سال ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو نفرت انگیز کارروائیاں ہیں، جو پروپیگنڈا ان کے مطابق ہو رہا ہے، اس سے حکومت جو ہے وہ دانستہ اس کو اگنور کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف اس طرح پرتشدد کارروائیاں جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. قطعی طور پر یہ تاثر درست نہیں ہے. ہمیں جہاں پر حکومت کو کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر آتا ہے جو کہ کسی کو صرف ایک خاص مذہبی عقیدے کی بنیاد پر ٹارگٹ کرتا ہے یا ان کے خلاف کوئی ایسا مٹیریل چھاپتا ہے، یا ہیٹ مٹیریل کے کیسز میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خلاف چھاپی گئی تھی. تو جن لوگوں نے چھاپی ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے اور پھر ان کے ساتھ ایک ریسٹرینٹ پالیسی بھی اپنائی گئی. مقدمات درج کرنے کے بعد بھی کلیئرلی جن آرگنائزیشنز کی طرف یہ بات جاتی تھی ان کو پھر آگے سے فردر ایک ان کے اوپر بین بھی امپوز کیا گیا، ان کے پرنٹنگ کے اوپر سینکشنز لگائے گئے. اگر آپ کو یہ احمدیوں کے یا مائنورٹیز کے قتل روکنے ہوں تو کیسے روکیں گے؟ اچھا دیکھیں، اس میں یہ بات آپ کی بڑی درست ہے. میں اس بات سے بالکل اپنا پہلو چھڑا کر نہیں اٹھوں گا، لیکن دیر بدیر ابھی اس بات کا احساس حکومت کے تمام اداروں کو اتنی شدت سے ہے کہ یہ معاملہ جب اٹھا تھا اس وقت اس کی سرخوبی ہونی چاہیے تھی. پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان سے عمر دراز نے بات کی. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کی دلچسپی کن خبروں میں زیادہ رہی. حسین نواز کے پاناما لیکس کی تحقیقاتی ٹیم کے 2 ارکان پر اعتراضات مسترد. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان وارم اپ میچ بارش کی نظر ہو گیا. اور سہیل حلیم کا کالم اب فوج آ گئی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا مقبول موضوعات میں شامل ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ بچوں کی دنیا میں موت نہیں ہوتی، بچوں کی دنیا میں امنگیں ہوتی ہیں، خواب ہوتے ہیں. مگر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے بچوں کی دنیا مختلف ہے. ان کی دنیا میں بارود اور آنسو گیس کی بو بسی ہوئی ہے. ان کی معصوم مسکراہٹ کہیں گم ہوتی جا رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے ایک بچے کی نظر سے کشمیر کا تنازع کیسا نظر آتا ہے. کشمیر بہت سندر ہے، بالکل جنت کی طرح. یہاں بہت سندر پہاڑ اور ندیاں ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی سے کھیل نہیں سکتے. اسکول جانا بھی مشکل ہے. ایک دن میں گھر میں پڑھ رہا تھا، اچانک بہت تیز آواز آئی. باہر جا کر دیکھا تو آرمی والے گولیاں چلا رہے تھے. میں بھاگ کر اندر آ گیا. بعد میں پتہ چلا کہ ایک لڑکے کو گولی لگی اور وہ مر گیا. وہ اعجاز تھا، میرا پڑوسی. اس سمے ہمارے اسکول 7 مہینے بند رہے. جو لوگ آرمی سے ناراض تھے وہ ہمارے سارے راستے روک دیتے تھے اور
ہمیں اسکول نہیں جانے دیتے تھے۔ اس دوران میں جب بھی کوئی شور سنتا تو گھر کے کونے میں چھپ جاتا، گھر میں پڑھتا اور گھر میں ہی کھیلتا۔ میں نے 7 مہینوں تک اپنے دوستوں کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا بہت من کرتا تھا۔ کئی دن ہو چکے ہیں لیکن مجھے اب بھی اعجاز کی یاد آتی ہے۔ میں یہ سب بھولنا چاہتا ہوں لیکن نہیں بھول پاتا، اس لیے میں نے آرٹ اسکول میں یہ اسکیچ بنایا۔ یہ کشمیر کی پہاڑیاں ہیں اور یہ بچوں کے لیے اسکول۔ ایک طرف سینا کے جوان ہیں اور ان کے سامنے آزادی مانگنے والے لوگ جو ان پر پتھر پھینکتے ہیں۔ جب فوجی گولیاں چلاتے ہیں تو ایک اسکولی بچہ مر جاتا ہے اور اس کا دوست اکیلا ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پتھر پھینکنے والے اور آرمی دونوں غلط ہیں۔ ان کی وجہ سے بچوں پر اثر ہو رہا ہے، لیکن آرمی کو بھی پتھر کا جواب گولی سے نہیں دینا چاہیے نا۔ تنازع کشمیر ایک کشمیری بچے کی نظر سے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ کیا واقعی سیکیورٹی سروسز کی جانب سے مانچسٹر میں خودکش حملے روکنے کے مواقع ضائع کیے گئے، اور دیکھیے گا ایک برطانوی آرٹسٹ 20 ٹن ردی اخباروں سے کیسے فن پارے تیار کر رہے ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ برطانیہ کا خفیہ ادارہ MI5 مانچسٹر میں خودکش حملہ کرنے والے سلمان عبیدی کے بارے میں عوامی انتباہ پر اپنے رد عمل کے بارے میں تحقیقات کرے گا۔ اس کا فیصلہ یہ بات سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے کہ MI5 کو سلمان عبیدی کے انتہا پسند خیالات کے بارے میں کئی بار اطلاعات دی گئی تھیں۔ تفصیل کے ساتھ عادل شاہ سے۔ MI5 کو حملے سے قبل خودکش حملہ آور کے شدت پسند خیالات کے بارے میں 3 بار آگاہ کیا گیا تھا۔ برطانیہ کا خفیہ ادارہ اس بات کا جائزہ لے گا کہ ان اطلاعات کو کیوں اور کیسے نظر انداز کیا گیا۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ MI5 کی جانب سے تحقیقات کا فیصلہ درست تو ہے، لیکن فی الوقت ان کی اولین ترجیح خودکش حملے کی تحقیقات ہیں۔ میری ترجیح اس وقت یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو حملے کے بعد شروع کیا گیا آپریشن پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مکمل آزادی سے کام کرنے دیا جائے۔ دیکھیں، یہ آپریشن ابھی جاری ہے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ بالکل درست ہے کہ MI5 اس معاملے کی تحقیقات کرے گی، لیکن اس وقت میری ترجیح اس آپریشن کی مکمل اور کامیاب تکمیل ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 2 لوگوں نے اس وقت MI5 کو خودکش حملہ آور کے شدت پسند خیالات کے بارے میں آگاہ کیا جب وہ مانچسٹر کالج میں زیر تعلیم تھا۔ مانچسٹر میں پیدا ہونے والا خودکش حملہ آور 16 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ لیبیا میں ملک کے اس وقت کے سربراہ معمر قذافی کے خلاف بھی لڑا تھا۔ پیر کی صبح پولیس نے اس حملے کی تحقیقات کے دوران مغربی سسیکس سے ایک 23 سالہ شخص کو حراست میں لیا ہے، جبکہ اتوار کو مانچسٹر سے ایک 19 سالہ اور 25 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے حملے کے بعد سے تحقیقات کے دوران 16 افراد سے پوچھ گچھ کی ہے، جن میں سے 14 تاحال زیر حراست ہیں۔ عادل شاہ زیب، BBC نیوز۔ پاناما لیکس کی تحقیقات کے نگراں پاکستان کی سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ نے وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کی طرف سے تحقیقاتی ٹیم کے 2 ارکان پر کیے جانے والے اعتراضات مسترد کر دیے ہیں۔ عدالت کے بقول محض شکوک و شبہات کی بنا پر کسی بھی رکن کو تحقیقاتی ٹیم سے نہیں نکالا جا سکتا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون آج پیرس میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ روسی ترجمان کے مطابق یہ ملاقات تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہے۔ فرانسیسی انتخابات کے دوران بظاہر ایسے اشارے ملے تھے کہ صدر پوتن میکرون کی مخالف امیدوار مرین لپین کی حمایت کر رہے تھے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کی جانب سے اس سال 90 میزائل ٹیسٹ کی مذمت کرتے ہوئے اسے چین کی بے عزتی قرار دیا ہے۔ چین نے اس سے قبل شمالی کوریا کو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے شرائط تجویز کرنے کا کہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ اخبار پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ردی اخبار کہاں جاتے ہیں؟ دوسرے ملکوں کا تو پتہ نہیں، لیکن یہاں برطانیہ میں ایک فنکار ایسے بھی ہیں جو ردی اخبارات سے بھی فن پارے تخلیق کر لیتے ہیں۔ ٹرنر پرائز کے لیے نامزد کیے جانے والے ڈیوڈ میک نے گزشتہ دنوں لندن کی ایک گیلری میں اپنے اس فن پارے سے پردہ ہٹایا جس میں انہوں نے 20 ٹن وزن کے ردی اخبارات استعمال کیے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں۔ ڈیوڈ میک کے فن پاروں میں کچھ ہو نہ ہو ان کی تخلیقات متنازع ضرور ہوتی ہیں۔ کوٹ ٹانگنے والے ہینگروں سے بنے چہروں سے لے کر اخباروں سے بنی ہوئی بہتے پانی جیسی اس بڑی لہر تک جو اس گیلری کی دیواروں کو توڑتی اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہی ہے۔ ڈیوڈ میک نے اسے کئی گھنٹوں کی محنت سے بنایا ہے اور اپنے اس فن پارے کو انکمنگ کا نام دیا ہے۔ یہ تمام اخبارات ایک ریسائکلنگ سینٹر سے لائے گئے ہیں اور اس نمائش کے بعد دوبارہ استعمال کے لیے بھجوا دیے جائیں گے۔ دوام ڈیوڈ کی ترجیح بھی نہیں ہے۔ یہاں تو ہم لوگ ایک گیلری میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس قسم کے فن پارے دوسری جگہوں پر بھی بناؤں گا۔ میں ان جگہوں پر بڑی بڑی چیزیں لے کر آ جاتا ہوں جنہیں کسی کمرے کے اندر لانا شاید مناسب بھی نہیں ہوتا۔ ڈیوڈ اور ان کی ٹیم 2 ہفتوں سے کام کر رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ اسکلپچر مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہاں مختلف دنوں کے اخبار الگ الگ سائز میں کاٹ کر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سب ہے تو انجینئرنگ کا ایک نمونہ، لیکن جس میں نہ تو گوند، نہ ویلڈنگ اور نہ ہی کوئی پیچ ہے۔ یہ ایک قسم کا مجسمہ ہے۔ آپ ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو امید ہے کہ دیکھنے والوں کے ذہن میں تحریک پیدا کرے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے دل تیزی سے دھڑکیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ان اخباروں کے پہلے صفحے پر کوئی ایسی خبر ہو جو اسی بارے میں ہو جو آپ سوچ رہے ہوں، کوئی تلخ بات یا کسی شخص کی کہانی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ان اخباروں میں ایسی خبریں نظر آتی ہیں جو آپ کے دل پر جا لگتی ہیں۔ دیکھنے میں یہ فن پارہ جتنا ٹھوس اور دائمی نظر آتا ہے، ڈیوڈ کے بقول یہ اتنا ہی عارضی ہے۔ ڈیوڈ کہتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں رہے تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔